اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین غفور رحیم غفور رحیم یا ذی الجلال والاکرام صلوا علی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت فی بعد الموت صلی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ 5 پارہ کا والمحصنات کا تفسیر پڑھتی ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ 5ویں رکوع سے، یعنی مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کو عورتیں ایسی ملیں گی جو حیض اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی، ان کو گہری اور گنجان چھاؤں میں داخل کریں گے جو آفتاب کی دھوپ سے بالکل محفوظ ہوگی۔ یہود میں عادت تھی کہ امانت میں خیانت کرتا، فرض خصومات میں رشوت وغیرہ کی وجہ سے کسی کے خاطر رعایت کر کے خلاف حق حکم دیتے، اس لیے مسلمانوں کو ان دونوں باتوں سے اس آیت میں روکا گیا۔ منقول ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہا تو عثمان بن طلحہ کلید بردار خانہ کعبہ نے کنجی دینے سے انکار کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چھین کر دروازہ کھول دیا۔ آپ فارغ ہو کر جب باہر تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے درخواست کی کہ یہ کنجی مجھ کو مل جائے۔ اس پر آیت نازل ہوئی اور کنجی عثمان بن طلحہ ہی کے حوالے کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم ادائے امانت اور عدل کے موافق حکم دینے کا حکم فرماتا ہے تمہارے لیے سراسر مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کھلی چھپی موجودہ اور آئندہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اب اگر تم کو کہیں ادائے امانت یا عدل مفید معلوم نہ ہو تو حکم الہی کے مقابلہ میں اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ پہلی آیت میں حکام کو عدل کا حکم فرما کر اب اوروں کو حکام کے مطابق کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی کہ حاکم کی بات ماننے کا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکام کی اطاعت جب ہی واجب ہوگی جب وہ حق کی اطاعت کریں گے۔ فائدہ، حاکم کو اسلام، بادشاہ یا اس کا صوبہ دار یا قاضی یا سردار لشکر اور جو کوئی کسی کام پر مقرر ہو، ان کے حکم کا ماننا ضروری ہے جب تک کہ وہ خدا اور رسول کے خلاف حکم نہ دے۔ اگر خدا اور رسول کے حکم کی صریح خلاف کرے تو اس حکم کو ہرگز نہ مانے، یعنی اور اگر تم میں اور اولو الامر میں باہم اختلاف ہو جائے کہ حاکم کا یہ حکم اللہ اور رسول کے حکم کے موافق ہے یا مخالف تو اس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر کے طے کر لیا کرو وہ حکم فی الحقیقت اللہ رسول کے حکم کے موافق ہے یا مخالف۔ جو بات محقق ہو جائے اسی کو بالاتفاق مسلم معمول سمجھنا چاہیے، اختلاف کو دور کر دینا چاہیے۔ اگر تم کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، کیونکہ جس کو اللہ اور قیامت پر ایمان ہوگا وہ ضرور اختلاف کی صورت میں اللہ کے مخالف سے اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کرے گا، ان کے حکم کی مخالفت سے بے حد ڈرے گا، جس سے معلوم ہو گیا کہ جو اللہ رسول کے حکم سے بھاگے گا وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے اگر 2 مسلمان آپس میں جھگڑے، ایک نے کہا چلو شرع کی طرف رجوع کریں اور دوسرے نے کہا میں شرع کو نہیں سمجھتا یا مجھ کو شرع سے کام نہیں، تو اس کو بے شک کافر کہیں گے، یعنی اپنے متنازعات اور اختلافات کو اللہ رسول کی طرف رجوع کرنا، اللہ و رسول کی فرما برداری کرنی مفید ہے۔ آپس میں جھگڑنے یا اپنی رائے کے موافق
फैसला करने से इस रुजू का अंजाम बेहतर है। यहूद फसल खसूमात में रियायत रिश्वत के आदी थे, इसलिए जो लोग झूठे और मुनाफिक खाइन होते वो अपना मामला यहूदियों के आलूमों के पास ले जाना पसंद करते कि वो खातिर करेंगे। आपके पास ऐसे लोग अपना मामला लाना पसंद न करते कि आप हक की रियायत करेंगे। आप किसी की इस आयत असल रियायत न करेंगे। सो मदीने में एक यहूदी और एक मुनाफिक की जाहिर में मुसलमान था, किसी अम्र में दोनों झगड़ पड़े। यहूदी जो सच्चा था इसने कहा कि चल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मुनाफिक जो झूठा था इसने कहा कि चल काब बिन अशरफ के पास, जो यहूदियों में आलिम असरदार था। आखिर वो दोनों आपकी खिदमत में झगड़ा लेकर आए तो आपने यहूदी का हक साबित फरमाया। मुनाफिक जो बाहर निकला तो कहने लगा कि अच्छा हजरत उमर के पास चलो, जो वो फैसला कर दे वही मंजूर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला पर राजी न हुआ। गालिबन ये समझा कि मैं मद्दई इस्लाम हूँ, इसलिए यहूदी के मुकाबला में मेरी रियायत करेंगे। हजरत उमर आपके हुक्म के से मदीना में झगड़े का फैसला किया करते थे। चुनांचे वो दोनों हजरत उमर के पास आए। जब हजरत उमर ने ये झगड़ा सुना, यहूदी के बयान से इनको ये भी मालूम हो गया कि ये किस्सा, ये कजिया आपकी खिदमत में जा चुका है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये फैसला जा चुका है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु को जब मालूम हुआ, खिदमत में जा चुका है, आप इस मामला में यहूदी को सच्चा और गालिब कर चुके हैं। तो हजरत उमर ने इस मुनाफिक को कत्ल कर दिया और फरमाया जो कोई ऐसे काजी के फैसला को न माने, इसका फैसला यही है। इस बाहम सुलह करा दें। वजह न थी कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला से इनकार था। इस पर यह आयत नाजिल हुई के वारिस हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, हजरत उमर पर कत्ल का दावा किया और कस्में खाने लगे कि हजरत उमर के पास तो सिर्फ इस वजह से गए थे कि शायद इस मामला में बाहम सुलह करा दे। ये वजह न थी कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला से इनकार था। इस पर यह आयत नाजिल हुई। इन आयात में असल हकीकत जाहिर फरमा दी गई। हजरत उमर का लक़ब फारूक फरमाया, यानी जब किसी झगड़े में मुनाफिकों से कहा जाए कि अल्लाह ने जो हुक्म नाजिल फरमाया है इसकी तरफ आओ और इसके रसूल के रूबरू अपने झगड़े को लाओ, तो जाहिर में चूंकि मद्दा इस्लाम है इसलिए साफ तौर पर तो इनकार नहीं कर सकते, मगर आपके पास आने से हुक्म इलाही पर चलने से बचते हैं और कहते हैं कि किसी तरकीब से जान बच जाए, रसूल को छोड़कर जहां हमारा जी चाहे अपना झगड़ा ले जाए। यानी ये तो सब कुछ हुआ, मगर ये मुनाफिक लोग इस वक्त क्या करेंगे? जिस वक्त पहुंचने लगे उनको अजाब उनके करतूत का, यानी फसल खसूमात में आपके पास आने से जो रुकते और बचते हैं, जब इसका अजाब इन पर आने लगे तो फिर ये मुनाफिक इस वक्त क्या कर सकते? इसके सिवा के आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कस्में खाते हुए कि हम तो हजरत उमर की खिदमत में सिर्फ इस वजह से गए थे कि शायद वो बाहम सुलह और मिलाप करा दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इराज करना और जान बचाना हरगिज हमको मंजूर न था। इस आयत में हक ताला ने इनकी कसम और उनकी माजरत साबका की तकजीब फरमाई कि मुनाफिकीन जो कुछ जुबानी बातें बनाने दो, अल्लाह ताला को इनके दिल की बातें खूब मालूम है, यानी इनके निफाक, इनके झूठ को खूब जानता है। सो आप भी इल्म खुदाबंदी पर बस करके मुनाफिकों की बात से तगाफुल कीजिए, इनकी बात की परवाह न कीजिए, मगर इनको नसीहत करने और काम की बातें बताने में हरगिज कोताही न फरमाया। इनकी हिदायत से मायूस न हो जाइए। यानी अल्लाह ताला जिस रसूल को अपने बंदों की तरह भेजता है सो इसी गर्ज के लिए भेजता है कि अल्लाह के हुक्म के मुआफिक बंदे इनके कहनों को माने। तो अब ज़रूर था कि ये लोग रसूल के इरशाद को बला तामुन पहले ही से दिल व जान से तस्लीम करते और गुनाह और बुरा करने के बाद भी मुतनब्बा हो जाते, अल्लाह से माफ़ी चाहते, और रसूल भी इनकी माफ़ी की दुआ करता, तो फिर भी हक ताला इनकी तौबा कबूल फरमा लेता। मगर उन्होंने तो ये गज़ब किया कि अव्वल तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जो बाइना
اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ہٹے اور بچے. پھر جب اس کا وبال ان پر پڑا تو ابھی متنبع تائب نہ ہوئے بلکہ لگے جھوٹی قسمیں کھانے اور تعویلیں گھڑنے. پھر ایسوں کی مغفرت تو ہو تو کیوں کر ہو. یعنی منافق لوگ کسی بےہودہ خیال میں اور کیسی بےہودہ ہیلوں سے کام نکالنا چاہتے ہیں. ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے. ہم قسم کھا کر کہتے ہیں جب تک یہ لوگ تم کو اے رسول اپنے تمام جھوٹے بڑے مالی جانی نزاعات منصف اور حاکم نہ جان لیں گے کہ تمہارے فیصلے اور حکم سے ان کے جی میں کچھ تنگی یا ناخوشی نہ آنے پایا. تمہارے ہر ایک حکم کو خوشی کے ساتھ دل سے قبول نہ کر لے اس وقت تک ہرگز ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا. اب جو کرنا ہے سوچ سمجھ کر کری. یعنی سب کی جانوں کا مالک چونکہ خدا تعالیٰ اس لیے اس حکم میں تو کسی کی جان سے بھی دریغ نہ کرنا چاہیے. سو اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہیں اپنی جانوں کے ہلاک کر ڈالنے اور جلا وطن ہو جانے کا حکم فرما دیتا جیسے کہ بنی اسرائیل پر حکم کر دیا تھا تو بجا نہ لاتے اس حکم کو مگر گنے چنے صرف سچے اور پکے ایمان والے. یہ منافق ایسے حکم پر کیسے عمل کر سکتے تھے. اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو ہم نے جو حکم دے رکھے ہیں وہ محض ان کی نصیحت اور خیر خواہی کی ہے. نہ جان کی ہلاکت کا حکم دیا گیا نہ جلا وطن ہونے کا. اگر انہیں آسان اور سہل حکم پر چلے تو نفاق بالکل جاتا رہے اور خالص مسلمان ہو جائے. مگر افسوس سمجھتے نہیں اور حالت موجودہ کو غنیمت نہیں سمجھتے کہ ذرا سی بات میں دن دنیا دونوں درست ہوئے جاتے. نبی وہ ہے جن پر اللہ کی طرف سے وحی آئے یعنی فرشتہ ظاہر میں آ کر پیغام کہہ جایا. صدیق وہ کو جو پیغام اور احکام خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو آئے ان کا جی آپ ہی ان پر گواہی دے اور بلا دلیل اس کی تصدیق کرے. شہید وہ کہ پیغمبروں کے حکم پر جان دینے کو حاضر ہیں. اور صالح اور نیک وقت وہ جن کی طبیعت نیکی ہی پر پیدا ہوئی ہے اور بری باتوں سے اپنے نفس اور بدن کی اصلاح صفائی کر چکے ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ 4 قسمیں مذکورہ جو امت کے باقی افراد سے افضل ہے. ان کے ماں سوا جو مسلمان ہیں اور درجہ میں ان کے برابر نہیں لیکن اللہ رسول کی فرما برداری میں مشغول ہیں وہ لوگ بھی انہی کے شمار ذیل میں لیے جائیں گے. ان حضرات کی رفاقت بہت ہی خوبی اور فضیلت کی بات ہے. اس کو کوئی حقیر نہ سمجھے. فائدہ اس آیت میں اشارہ ہو گیا کہ منافقین جن کا ذکر پہلے سے ہو رہا ہے اس رفاقت اور میت سے محروم ہے. یعنی اللہ اور رسول کے حکم ماننے والوں کا انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت میں اللہ کا بڑا انعام اور اس کا محض فضل ہے. ان کی اطاعت کا معاوضہ نہیں جس سے منافقین بالکل محروم ہے. اللہ کافی ہے جاننے والا خبر رکھنے والا. وہ ہر ایک مخلص اور منافق ہر متی کی طاعت اس کے استحقاق اصلی مقدار فضل کو بالتفصیل جانتا ہے. تو اب کسی کو ان امور کی تفاصیل کی وجہ سے وعدہ الہی کا پورا ہونے میں خلجان پیدا نہ ہو. یہاں سے جہاد کا ذکر ہے. اس سے پہلی آیت میں یہاں سے جہاد کا ذکر ہے. اس سے پہلے آیت میں ذکر تھا کہ جو اللہ رسول کی فرما برداری کرے گا اس کو انبیاء صدیقین اور شہداء صالحین کی رفاقت انعام میں ملے گی. احکام خداوندی میں حکم جہاد چونکہ ساک اور دشوار خصوصاً منافقین پر جن کا ذکر اوپر سے آ رہا ہے اس لیے جہاد کا حکم فرمایا کہ ہر کوئی حضرات انبیاء صدیق وغیرہ ان کی رفاقت اور میت کی امید نہ کرنے لگے. منقول ہے کہ شروع اسلامی بہت سے ضعیف الاسلام بھی دعوت اسلامی کو قبول کر چکے تھے. پھر جب جہاد فرض ہو گیا تو بعض متزلزل ہو گئے اور بعض کفار کے ہم زبان ہو کر آپ کی مخالفت کرنے لگے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں منافقوں کی کیفیت تو تم کو پہلے سے معلوم ہو چکی. اب خیر اسی میں ہے کہ تم اپنا ہر طرح سے بچاؤ اور اپنی خبرداری احتیاط کر لو. ہتھیاروں سے ہو یا تدبیر سے عقل سے ہو یا سامان سے اور دشمنوں کے مقابلہ کے لیے گھر سے باہر نکلو متفرق طور پر یا سب اکٹھے ہو کر جیسا موقع ہو. یعنی اے مسلمانوں تمہاری جماعت میں بعض ایسے بھی گھسے ہوئے ہیں
کہ جہاد کو جانے میں دیر لگاتے ہیں اور رکتے ہیں، حکم خداوندی کی تعمیل نہیں کرتے بلکہ نفع دنوی کو تکتے رہتے ہیں۔ اس سے مراد منافق ہے، جیسے عبداللہ بن ابی آئس کے ساتھ ہی کہ یہ لوگ گو ظاہر میں اسلام قبول کر چکے تھے، مگر ان کو سب باتوں سے مقصود صرف دنیا کا نفع تھا، حق تعالیٰ کی فرمانبرداری سے کوئی غرض ان کو نہ تھی۔ پہلے گزر چکا کہ منافق لوگ نکلنے میں دیر لگاتے ہیں، اسلام قبول جہاد میں جانے کی حالت کو تکتے رہتے ہیں کہ کیا گزری۔ اب فرماتے ہیں کہ جانے کے بعد اگر مسلمان کو جہاد میں کوئی صدمہ پہنچ گیا تو مثلاً مقتول ہو گئی یا شکست پیش آ گئی تو منافق بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ہم لڑائی میں ان کے ساتھ نہ تھے، ورنہ ہماری بھی خیر نہ تھی، الحمدللہ خوب بچے۔ یعنی اور اگر مسلمانوں پر اللہ کا فضل ہو گیا، مثلا فتح ہو گئی یا مال غنیمت بہت ساتھ آ گیا تو منافق سخت پچھتاتے اور دشمنوں کی طرف غلبہ حسد سے کہتے، ہائے افسوس، میں جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی نصیب ہوتی، یعنی لوٹ کا مال ہاتھ آتا۔ یعنی منافقوں کو فقط اپنی محرومی پر افسوس نہیں ہوتا بلکہ اپنی محرومی سے زیادہ مسلمانوں کی کامیابی پر حسد اور قلق ہوتا۔ یعنی اگر منافق لوگ جہاد سے رکے تو رکے، اپنے نصیب و فراز دنیوی کو تکتے رہیں، مگر جو لوگ کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا پر لات مار چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں بے تامل لڑیں اور دنیا کی زندگی، اس کے مال دولت پر نظر نہ رکھیں اور سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور حکم برداری میں ہر طرح نفع، غالب ہو یا مغلوب، مال ملے یا نہ ملے۔ یعنی دو وجہ سے تم کو کافروں سے لڑنا ضروری ہے، ایک تو اللہ کے دین کو بلند اور غالب کرنے کے غرض سے، دوسرے جو لوگ مظلوم مسلمان کافروں کے ہاتھ میں بے بس پڑے ہیں ان کو چھڑانے اور خلاصی دینے کی وجہ سے۔ مکہ میں بہت لوگ تھے کہ حضرت کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے، ان کے اقربا ان کو ستانے لگے، پھر کافر ہو جائیں، سو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم دو وجہ سے کافروں سے لڑنا ضروری ہے تاکہ اللہ کا دین بلند ہو۔ مسلمان جو کہ مظلوم اور کمزور ہے، کفار مکہ کے ظلم سے نجات پائیں۔ یعنی جب یہ بات ظاہر ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، کافی لوگ شیطان کی راہ میں، تو پھر تو مسلمانوں کو شیطان کے دوستوں یعنی کافروں کے ساتھ لڑنا بلا تعامل ضروری ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، کسی قسم کا تردد نہ چاہیے، اور سمجھ لو کہ شیطان کا حیلہ اور فریب کمزور ہے، مسلمانوں پر نہ چل سکے گا۔ اس سے مقصود مسلمانوں کو جہاد پر ترغیب دلانا، ہمت بڑھانا ہے، جس کا ذکر آیت آئندہ میں بالتصریح آتا ہے۔ مکہ میں ہجرت کرنے سے پہلے کافر مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرتے اور حقیقت اور رخصت مانگتے کہ ہم کفار سے مقاتلہ کریں، ان سے ظلم کا بدلہ لیں۔ آپ مسلمانوں کو لڑائی سے روکتے کہ مجھ کو مقاتلہ کا حکم نہیں ہوا بلکہ صبر اور درگزر کرنے کا حکم ہے، اور فرماتے کہ نماز اور زکوٰۃ کا جو حکم تم کو ہو چکا ہے اس کو برابر کیے جاؤ، کیونکہ جب تک آدمی اطاعت خداوندی اپنے نفس پر جہاد کرنے کا، تکالیف جسمانی کا خوگر نہ ہو، اپنے مال خرچ کرنے کا عادی نہ ہو تو اس کو جہاد کرنا اور اپنی جان کا دینا بہت دشوار ہے۔ اس بات کو مسلمانوں نے قبول کر لیا۔ یعنی ہجرت کرنے کے بعد جب مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کا حکم ہوا تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہماری درخواست قبول ہوئی اور مراد ملی، مگر بعض کچے مسلمان کافروں کے مقاتلہ سے ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس سے بھی زیادہ، اور آرزو کرنے لگے کہ تھوڑی مدت اور بھی قتال کا حکم نہ آتا رہا، ہم زندہ رہتے تو خوب ہوتا۔ یعنی چونکہ حیات
منافع دنوی کی رغبت کے بعد ان لوگوں کو حکم جہاد بھاری معلوم ہوا، تو اس لیے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ دنیا کے تمام منافع حقیر اور سعیر جوال اور ثواب آخرت کا بہتر ہے۔ ان کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، سو تم کو چاہیے کہ منافع دنیا کا لحاظ نہ کرو، حق تعالیٰ کی فرما برداری میں کوتاہی نہ کرو اور جہاد کرنے سے نہ ڈرو، اطمینان رکھو تمہاری محنت اور جان فسانی کا ثواب ادنا سا بھی ضائع نہ ہوگا۔ سو تم کو ہمت اور شوق کے ساتھ جہاد میں مصروف ہونا چاہیے، یعنی کیسے ہی مضبوط، محفوظ اور معمون مکان میں رہو، مگر موت تم کو کسی طرح نہ چھوڑے گی، کیونکہ موت ہر ایک کے واسطے مقرر ہو چکی ہے، اپنے وقت پر ضرور آئے گی۔ کہیں ہو سو اگر جہاد میں نہ جاگے تو بھی موت سے ہرگز نہیں بچ سکتے، تو اب جہاد سے گھبرانا، موت سے ڈرنا، کافروں کے مقاتلہ سے خوف کرنا بالکل نادانی اور اسلام سے کچے ہونے کی بات ہے۔ یعنی ان منافقین کا اور عجیب حال سنو، اگر تدبیر لڑائی سے کی درست آئی اور فتح ہوئی، غنیمت کا مال ہاتھ آ گیا، تو کہتے یہ خدا کی طرف سے، یعنی اتفاقی بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کے قائل نہ ہوتے۔ اگر تدبیر بگڑ جاتی، حزمیت، نقصان پیش آ جاتا، تو الزام رکھتے کہ آپ کی تدبیر پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جواب دے دو کہ بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے، سب باتوں کا موجد اور خالق اللہ تعالیٰ، اس میں کسی دوسرے کو دخل نہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کا الہام ہے۔ تمہارا الزام رکھنا نبی پر غلط اور سراسر کم فہمی ہے، اور بگڑی کو بگڑا نہ سمجھو، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا، وہ تم کو سدھارتا ہے، آزماتا ہے تمہارے قصوروں پر۔ یہ جواب اجمالی ہوا۔ منافقین کے الزام کا اگلی آیت میں اس کی تفصیل آتی ہے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ جملہ بھلائی برائی کا موجد ہر چند اللہ ہے، مگر بندہ کو چاہیے کہ نیکی اور بھلائی کو حق تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھے، سختی اور برائی کو اپنے اعمال کی شامت جانے۔ اس کا الزام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ رکھ، پیغمبر ان امور کے لیے نہ موجد ہے نہ سبب، بلکہ موجد یعنی ان باتوں کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، سبب تمہارے عمل۔ حق تعالیٰ رسول سے منافقوں کے الزام کو دور فرما کر ارشاد کرتا ہے کہ ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے رسول کر کے بھیجا، ہم کو سب کچھ معلوم ہے، ہم سب کے اعمال کا بدلہ دے لیں گے، تم کسی کے بیہودہ انکار الزام کی پرواہ نہ کرو، اپنا کار رسالت کیے جاؤ۔ آپ کی رسالت کو محقق فرما کر اب خدا تعالیٰ آپ کے متعلق یہ حکم سناتا ہے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ بے شک ہمارا تابع دار ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کثیرا، جو اس سے دوگردانی کرے گا تو ہم نے تجھ کو اے رسول ان لوگوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کو گناہ نہ کرنے دے، ہم ان کو دیکھ لیں گے، تیرا کام صرف پیغام پہنچانا، آگے ثواب یا عقاب یہ ہمارا کام ہے۔ ان منافقین کی اور مکاری سنو، آپ کے روبرو آ کر تو کہہ جاتے ہیں ہم نے قبول کیا حکم تیرا، اور باہر جا کر مشورہ کرتے ہیں اس کے خلاف، یعنی تیری نافرمانی مخالفت کا مشورہ کرتا ہے اللہ کی، یا ان کی سب مشورے لکھے جاتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے۔ سو اے نبی ان سے منہ پھیر لے، کسی بات پر کی پرواہ مت کر، اپنے سب کام اللہ کے حوالے کر دے، وہ تیرے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پہلی آیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ ہونا، ان کی اطاعت بینہ، خدا کی اطاعت ہونے، اور ان کے نافرمانوں پر حق تعالیٰ کا عذاب ہونا تو خوب ظاہر ہو گیا، مگر منافق آپ کی مخالفت کیے سکتے کہ خدا کی گواہی اور اس کے ارشادات کی تسلیم اور تصدیق میں تو ہم کو تعامل ہرگز نہیں، مگر یہ کیوں کر معلوم ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے،
بشر کا بنایا ہوا نہیں۔ تو حق تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، جس سے صاف معلوم ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دیکھو، اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا جیسا کہ تم گمان کرتے ہو، تو ضرور قرآن میں بہت سے مواقع میں طرح طرح کے اختلافات ملتے۔ دیکھو، آدمی ہر حالت میں اس حالت کے موافق کلام کرتا ہے جو حالت پیش آتی ہے، اور دوسری حالت کا دھیان نہیں ہوتا۔ غصہ میں مہربانی والوں کا دھیان نہیں رہتا، اور مہربانی میں غصہ والوں کا۔ دنیا کے بیان میں آخرت کا لحاظ نہ رہے، آخرت کے بیان میں دنیا کی بے پرواہی میں عنایت کا ذکر نہیں، اور عنایت میں بے پرواہی کا بالجملہ ایک حال کا کلام دوسرے حال کے کلام سے مختلف نظر آئے گا۔ لیکن قرآن شریف چونکہ خالق کا کلام ہے، یہاں ہر چیز کے بیان میں دوسری جانب بھی نظر رہتی ہے۔ غور فہم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہر مقام میں ایک انداز پر ہے۔ دیکھیے، یہاں منافقوں کا مذکور تھا جو سخت عذاب کے مستحق ہیں، سو یہاں بھی ان کی باتوں پر اس قدر الزام ہے جتنا چاہے، اور جو الزام ان کی ایک خاص جماعت پر تھا وہ خاص انہی پر لگایا گیا، اور فرما دیا کہ بعض ان میں سے ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ غصہ وغیرہ کی حالت میں کلام اپنی حد سے نکل جائے، دوسری حالت کے کلام سے مختلف نظر آئے۔ نیز یہ مطلب بھی ہے کہ ہم برابر دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کوئی کلام طویل کرتا ہے تو وہ یکساں نہیں ہوتا، بلکہ کوئی جملہ فصیح، کوئی غیر فصیح، کوئی صحیح، کوئی غلط، کوئی سچا، کوئی کاذب، کوئی موافق، کوئی بہم ناقض ضرور معلوم ہوتا ہے۔ اور قرآن اتنی بڑی کتاب ان جملہ اختلافات سے پاک ہے جو طاقت بصر سے باہر۔ فائدہ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جو تدبیر اور فہم سے کام نہ لے، اور وہ قرآن میں شبہات، اختلافات کا وہم چلا سکتا ہے، مگر فہیم ایسا نہیں کر سکتا۔ جو اسی مقام میں تدبر نہ کرے وہ کہہ سکتا ہے کہ اول سو تو یہ تناقض اور اختلاف ہو گیا، واللہ علم۔ یعنی ان منافقوں اور کم سمجھ مسلمانوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ جب کوئی بات امن کی پیش آتی ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے صلح کا قصد فرمایا، یا لشکر اسلام کی فتح کی خبر سنایا، یا کوئی خیر خبر خوفناک سن لیتے ہیں جیسے دشمنوں کا کہیں جمع ہونا یا مسلمانوں کی شکست کا خبر آنا، تو ان کو بلا تحقیق یہ مشہور کرنے لگتے ہیں۔ اس میں اکثر فساد، نقصان مسلمانوں کو پیش آ جاتا ہے۔ منافق ضرر رسانی کے غرض سے اور کم سمجھ مسلمان کم فہمی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ یعنی کہیں سے کچھ خبر آئے تو چاہیے کہ اول پہنچائیں سردار تک، اس کے نائبوں تک۔ جب وہ اس خبر کو تحقیق اور تسلیم کر لیں تو ان کے کہنے کے موافق اس کو کہیں نقل کرے۔ اس پر یعنی کہ کوئی جھوٹی سچی بات اگر ملا جلا کے کوئی بولے تو وہ پورے میں نہ کرنا چاہیے، پہلے خوب اوپر غور پھر تحقیق کر لینی چاہیے۔ موافق اس کو کہیں نقل کرے، اس پر عمل کرے۔ حضرت نے ایک شخص کو ایک قوم کے یہاں زکوٰۃ لینے کو بھیجا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ قوم اس کے استقبال کو باہر نکلی۔ اس نے خیال کیا کہ میرے مارنے کو آئے ہیں، لوٹ کر مدینہ میں آ گیا، مشہور کر دیا کہ فلاں قوم مرتد ہو گئی، تمام شہر میں شہرت ہو گئی، آخر کو غلط نکلی۔ یعنی اگر اللہ اپنے فضل سے تمہاری اصلاح تربیت کے لیے احکام نہ بھیجتا اور تم کو وقتاً فوقتاً حسب ضرورت ہدایت تنبیہ نہ فرماتا رہتا، جیسا کہ اس موقع پر رسول اور سرداروں کی طرف رجوع کرنے کو فرمایا، تو تم گمراہ ہو جاتے۔ مگر چند خاص جو کامل عقل اور کامل ایمان ہے، ان تنبیہات کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھو اور شکر کرو اور پوری تعمیل کرو۔ یعنی اگر کافروں کی لڑائی سے یہ منافق اور کچے مسلمان جن کا ذکر اوپر گزرا اور ڈرتے ہیں، تو اے رسول تو تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں توقف مت کر، اللہ تعالیٰ تیرا مددگار ہے۔ اور مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کر دے، جو ساتھ نہ دے اس
کی پرواہ مت کر، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دے گا۔ فائدہ: جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور جہاد کے لیے جاتا ہوں، اگرچہ ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو۔ کل 70 ہمراہیوں کے ساتھ بدر صغریٰ کو بغیر جہاد تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابو سفیان سے غزوہ احد کے بعد ہوا تھا، جس کا ذکر پہلی صورت میں گزر چکا ہے۔ حق تعالیٰ نے ابو سفیان کفار قریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، کوئی مقابلہ میں نہ آیا، وعدے سے جھوٹے ہوئے، اور حق سبحانہ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور آپ ہمراہیوں سمیت صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی لڑائی اور اس کا عذاب کافروں کے ساتھ لڑنے سے بہت سخت ہے۔ جو لوگ کافروں کے ساتھ لڑنے، ان کو مارنے، ان کے ہاتھ سے مارے جانے سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غصہ اس کے عذاب کا کیوں کر تحمل کر سکتے؟ اللہ جن میں نار۔ یعنی اگر کوئی نیک کام میں صحیح سفارش کرے، جیسے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو جہاد کی تاکید فرمانا، یا کوئی بڑی بات میں سعی، جیسا منافق کا سست مسلمانوں کو جہاد سے ڈر کر دوسروں کو بھی ڈرانا، تو اول صورت میں تو آپ ثواب کا اور دوسری صورت میں گناہ کا حصہ ملے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی محتاج کی سفارش کر کے دولت مند سے کچھ دلا دے تو یہ بھی خیرات کے ثواب میں شریک ہوگا، اور جو کوئی کافر مفسد یا سارق کو سفارش کر کے چھڑا دے، پھر وہ فساد اور چوری کرے تو یہ بھی شریک ہوگا فساد اور چوری میں۔ یعنی خدا تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر، ہر چیز کا حصہ بانٹنے والا ہے، تو نیکی اور بدی کی حصہ دینے میں اس کو کوئی دشواری نہیں۔ یعنی کسی مسلمان کو سلام کرنا یا دعا دینا، اور در حقیقت اللہ سے اس کی شفاعت کرنا ہے، تو حق تعالیٰ شفاعت حسنہ کی خاص صورت کو جو مسلمانوں میں شان یا ضائع ہے حراست کے ساتھ بیان فرماتا کہ جب کوئی اے مسلمانوں تم کو دعا دے یا سلام کرے تو تم کو بھی اس کا جواب دینا ضروری چاہیے۔ یہ تو وہی کلمہ تم بھی اس کو کہو یا اس سے بہتر، مثلا اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو واجب ہے تم پر کہ اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہو، اور زیادہ ثواب چاہو تو رحمت اللہ بھی بڑھا دو، اور اگر اس نے یہ لفظ بڑھایا تو تم برکاتہ زیادہ کر دو۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہوگا، اس کی جزا ملے گی۔ اسلام اس کا جواب بھی اس میں آ گیا، سلام اس کا جواب بھی اس میں آ گیا۔ فائدہ: اس سے شفاعت حسنہ کی پوری ترغیب ہو گیا، شفاعت سیئہ کی خرابی مضرت معلوم ہو گئی، کیونکہ جو شفاعت حسنہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، جس کی شفاعت کی ہے اس پر اس کے ساتھ حسن سلوک کا مکافات کا حکم فرما دیا، بخلاف شفاعت سیئہ کے معصیت اور محرومی کے ساتھ کچھ نہ ملے گا۔ یعنی قیامت کا آنا، ثواب عقاب کا سب وعدوں کا پورا ہونا سب سچ ہے، اس میں تخلف نہیں ہوگا۔ ان باتوں کی سرسری خیال نہ کرو۔ ان منافقوں میں وہ لوگ داخل ہیں جو ظاہر میں ایمان نہ لائے تھے بلکہ ظاہر باطن کفر پر قائم تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ظاہری میل جول اور محبت کا معاملہ رکھتے تھے، اور غرض ان کی یہ تھی کہ مسلمانوں کی فوج ہماری قوم پر چڑھائی کرے تو ہمارے جان مال اس کے حیلہ سے محفوظ رہے۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کا آنا جانا اس غرض سے ہے، دل کی محبت سے ہے، تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ ان شریروں سے ملنا ترک کر دینا چاہیے تاکہ ہم سے جدا ہو جائے، اور بعضوں نے کہا کہ ان سے ملے جائیں شاید ایمان لے آئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہدایت گمراہی اللہ کے قبضہ میں ہے، تم اس کا ہرگز فکر مت کرو۔ ان کے لوگوں سے اتفاق معاملہ کرنا چاہیے جو آئندہ مذکور ہے، دو فریق مت بنو۔ یعنی منافق لوگ تو کفر پر ایسے جمے ہوئے ہیں کہ خود تو اسلام کیا قبول کریں گے، وہ تو یہ چاہتے ہیں تم بھی ان کی مثل کافر ہو کر ان کے برابر ہو جا۔ سو اب تم کو چاہیے کہ جب تک ایمان قبول کر کے اپنا وطن چھوڑ کر تمہارے پاس نہ چلے آئیں، اس وقت تک ان کو دوست نہ بناؤ، نہ اپنے کسی کام میں ان کو دخل دو، اور نہ ان کی حمایت عنایت کرو۔ اگر وہ لوگ ایمان ہجرت کو قبول نہ کریں تو ان کو قید کرو اور قتل کرو، جہاں قابو پایا اجتناب کلی رکھو، اس سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ یعنی اس ظاہری مل جلنے کو ان کو قید قتل سے مت بچاؤ، مگر
کل دو طرح سے، ایک تو یہ کہ جن لوگوں سے تمہاری صلح ان سے ان کا بھی معاہدہ اور مساہلت ہو تو وہ بھی صلح میں داخل ہو گئے. دوسری طرح یہ کہ جو لوگ لڑائی سے عاجز ہو کر تم سے صلح کریں، اس سے بات کا عہد کریں کہ نہ اپنی قوم کے طرفدار ہو کر تم سے لڑیں گے، نہ تمہاری ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے. اس عہد پر قائم بھی رہے تو ایسے لوگوں سے بھی مت لڑو، ان کی مصالحت کو منظور کر لو. اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو کہ تمہاری لڑائی سے باز آئے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر جریہ غالب تر کر دیتا. یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم سے عہد کر جاتے ہیں کہ نہ تم سے لڑیں گے نہ اپنی قوم سے، تاکہ تم سے اور اپنی قوم دونوں سے امن میں رہیں، لیکن اس عہد پر قائم نہیں رہتے، بلکہ جب اپنی قوم کا غلبہ دیکھتے ہیں تو ان کے مددگار ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے تم بھی درگزر مت کرو. تمہارے ہاتھ تو صریح حجت آ گئی کہ انہوں نے اپنا عہد خود توڑ ڈالا. اس موقع پر قتل خطا کے احکام بیان فرمائے جاتے ہیں، اور یہ کہ کلمہ اسلام کہنے والے کو قتل کرنا گناہ عظیم. ہاں اگر غلطی سے مارا گیا تو مجبوری کی بات ہے. اس کے احکام میں یہ ہے کہ اس کے ذیل میں مجاہدین کی فضیلت اور دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت اور سفر اور خوف کی نماز کی کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے. وہ قتل خطا یعنی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دینے کی کئی صورتیں ہیں. مثلاً غلطی سے مسلمان کو شکار سمجھ کر مار ڈالا، یا تیر اور گولی شکار پر چلائی، چوک کر کسی مسلمان کے جا لگی. ایک صورت قتل کی خطا یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کافروں میں ہو اور اس کو کوئی مسلمان کافر سمجھ کر بوجہ لاعلمی قتل کر ڈالے. یہاں اس صورت کا بیان فرمانا مقصود ہے. مجاہدین کو یہ بات اکثر پیش آ جاتی ہے اور آیات سابقہ کی یہی مناسب ہے. گو قتل خطا کی اور صورتوں کا بھی حکم یہی ہے، وہ صورتیں بھی آ گئیں. اس آیت میں قتل خطا کے دو حکم بتلائے گئے. ایک تو آزاد کرنا بردہ مسلمان کا، اس کا مقدور نہ ہو تو 2 مہینے متصل روزے رکھنا. یہ کفارہ خدا تعالیٰ کے جناب میں اپنی خطا کا دوسرے اس مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا، یا ان کا حق ہے ان کے معاف کرنے سے معاف بھی ہو سکتا ہے. کفارہ کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا. اس کے متعلق 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جس مسلمان کو غلطی سے قتل کیا اس کے وارث مسلمان ہوں گے یا کافر. اگر کافر ہیں تو ان سے مصالحت ہے یا دشمنی. اول دونوں صورتوں میں مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا پڑے گا. تیسری صورت میں خون بہا لازم نہ ہوگا، یہ کفارہ سب صورتوں میں ادا کرنا ہوگا. فائدہ: خون بہا مذہب حنفی میں تخمیناً 2740 روپیے ہوتے ہیں. یہ روپیہ قاتل کے برادری کو 3 برس سے متفرق طور پر دینا ہوگا. مقتول کے وارثوں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. 5 سپارے کا 9 رکوع تک تفسیر پڑھا. اللہ قبول فرمائے. غلطی سلطی جو ہے اللہ معاف کرے، آپ لوگ بھی معاف کریے گا. اللہ قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا منان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.